کی حرکتیں آپ کو طیش میں نہ لے آئے، آپ کو یہ ہلکا نہ بنا دیں. تو پیغمبر اکرم جو حلم عظیم پر، اخلاق عظیم، خلق عظیم پر فائز تھے، ان کے یہ وارث امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام. پروپیگنڈا تو ہوا اور بھرپور پروپیگنڈا ہوا. یہ میر انیس کا مجموعہ ہے، چھوٹا سا انتخاب، اس میں سے چند اشعار ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. واقعہ کون سا ہے؟ جو آپ کا سنا ہوا ہے، وہی واقعہ کہ ایک شام کا شخص سے وہ آتا ہے اور امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اور پھر امام حسن مجتبیٰ اس کے ساتھ کیا گفتگو کرتے ہیں. امام جانتے ہیں کہ یہ بیچارہ اس وقت پروپیگنڈے کا شکار ہے، چونکہ اس کے پاس صحیح اطلاع نہیں ہے، صحیح علم نہیں ہے، لہٰذا وہ یہ ساری باتیں کر رہا ہے. تب آپ ذرا دیکھیے جناب جعفر مرچنٹ صاحب، سوز صاحب مستقیم، شاعر اہل بیت، بہت بڑے شاعر، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کہ بہرحال ان کے سامنے یہ اشعار پڑھنا مشکل ہے میرے لیے، لیکن یہ کہ میں ہمت کر رہا ہوں، امید ہے کہ صرف نظر کریں گے اگر کچھ غلطیاں ہو جائیں. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. یہ 4-5 بند ہیں، مگر یہ کہ بہرحال داخل در حسنات ہونے کے لیے. حلال مشکلات امیر و غریب تھے، حلال مشکلات غریب و امیر تھے، اور شاہ لا فتح کے معظم وزیر تھے. قائم مقام سرور گردوں سریر تھے، کیا گوہر نسب میں عدیم النظیر تھے. نانا رسول بادشاہ مشرقین سا، بازو اگر خدا نے دیا تو حسین سا. یعنی یہ بیت اگر آپ دیکھیں، نانا رسول بادشاہ مشرقین سا، بازو اگر خدا نے دیا تو حسین سا. لکھتا ہے یوں بہار میں راوی خوش کلام. یہ علامہ مجلسی. اب آپ ذرا یہ اندازہ کیجئے کہ خود میر انیس کا مطالعہ کتنا، وہ بہار کا حوالہ دے رہے ہیں اپنے بند میں، اپنے کلام میں. لکھتا ہے یوں بہار میں راوی خوش کلام، ایک دن سوار جاتے تھے شاہ ذو الاحترام. خدام تھے سواری میں سرگرم اہتمام، جھکتے تھے صف بصف پہ تسلیم خاص و عام. یعنی امام حسن مجتبیٰ جب روانہ ہوئے، چل رہے تھے، اس کے بعد فرماتے ہیں تھی روشنی زیادہ تجلی طور سے، رستے بھرے تھے نور الہی کے نور سے. یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی سواری رواں دواں ہیں. اب وہ شخص آیا جس نے امام کے ساتھ بدتمیزی کی. ناگاہ آیا سامنے ایک مرد خیرہ سر، اور جانب امام درشتی سے کی نظر. منہ سے کلام سخت کہے اس نے بیشتر، ترک ادب ہے لاؤں اسے کس زبان پر. سمجھا نہ رتبہ شہ عالی مقام کو، دشنام دی امام علیہ السلام کو. یعنی اس نے امام کے ساتھ بے ادبی کی، امام کے ساتھ غلیظ زبان استعمال کی. جب کر چکا وہ بے ادبانہ یہ سب کلام، حضرت نے اس کا دیکھ کے منہ روک لی لگام. امام نے اپنے گھوڑے کو روک لیا، وہ بے ادبی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، اور امام کیا کر رہے ہیں؟ امام نے گھوڑے کو روک لیا، گویا کوئی قصیدہ سنا رہا ہے، امام کی کوئی تعریف کر رہا ہے، مگر امام نے گھوڑا روک لیا کہ ہاں بھائی کیا کہنا چاہتے ہو، بتاؤ، سنتے ہیں ہم بھی کیا کہنا چاہتے ہو. جب کر چکا وہ بے ادبانہ یہ سب کلام، حضرت نے اس کا دیکھ کے منہ روک لی لگام، اور مسکرا کے آپ نے کی سبقت سلام. اور مسکرا کے آپ نے کی سبقت سلام، امام نے اس کو سلام کیا. فرمایا کیوں ہے غیظ میں اے مرد نیک نام، کیا سبب ہے، کیوں اتنے غصے میں ہو، خیریت تو ہے، کیا ہو گیا. فرمایا کیوں ہے غیظ میں اے مرد نیک نام، شاید اسیر دام بلاؤ محن ہے تو، مجھ کو گما یہ ہے کہ غریب الوطن ہے تو. لگتا ہے پریشان ہے، مشکل میں ہے، کچھ زحمتیں ہیں، یہاں پر تو غریب الوطن ہے، مسافر ہے، مجھ سے سوال کر کہ میں حاجت رواں کروں. مولا اس نے آپ کو گالیاں دیا کہ وہ باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ تم نے کچھ باتیں سن لی ہیں کہ جس سے تمہارے دل میں کچھ کدورت آ گئے، چھوڑو وہ باتیں تو بعد میں پھر کریں گے، ابھی تو یہ بتاؤ مجھ سے سوال کر کہ میں حاجت رواں کروں، اور درد مفلسی ہو تو اس کی دوا کروں. گر تو مریض ہے تو شفا کی دعا کروں، مقروض گر تو ہوئے تو اس کو ادا کروں.
تنہا ہے گر تو آ کے میرا غم گسار ہو، پیدل ہو گر تو گھوڑے پہ میرے سوار ہو۔ اگر یہاں رہنے کے لیے مکان نہیں ہے تو میرا مکان حاضر ہے، میرا مہمان بن۔ اگر تیرے پاس سواری نہیں ہے تو میرا گھوڑا ہے، میں پیدل چلا جاؤں گا، تو میرے گھوڑے پر سواری کر۔ پھر اس کے بعد گر عازم سفر ہے تو لے مجھ سے زیادہ راہ۔ تو اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں میں یہاں رکنے کے لیے نہیں آیا، مجھے تو آگے جانا، تو زیادہ سفر چاہیے۔ گر عازم سفر ہے تو لے مجھ سے زیادہ راہ، بھاگا ہے گر کہیں سے تو یہاں آ کے لے پناہ۔ اگر کسی سے ڈر لگ رہا ہے تو حسن مجتبیٰ تجھے پناہ دینے کے لیے تیار ہے۔ گر عازم سفر ہے تو لے مجھ سے زیادہ راہ، بھاگا ہے گر کہیں سے تو یہاں آ کے لے پناہ۔ بھوکا ہے گر تو سیر ہو اے بندہ الہ، اور یہاں ہے گر تو لے میرا یہ جامہ و کلاه۔ اگر لباس نہیں ہے تو میں لباس دینے کے لیے تیار ہوں۔ اہل کرم ہیں لال جناب امیر کے، مہمان چند روز ہو گھر میں فقیر کے۔ اہل کرم ہیں لال جناب امیر کے، مہمان چند روز ہو گھر میں فقیر کے۔ سن کر اب جو اس پر اثر ہوا، جو انقلاب آیا، سن کر کلام بادشاہ آسماں سریر۔ الفاظ بھی آپ دیکھیے، سن کر کلام بادشاہ آسماں سریر، کانپا مثال بیت سراپا وہ مرد پیر، بے اختیار رو کے پکارا کہ اے قدیر۔ اب خدا سے مخاطب ہے، وہ ہاتھوں کو بلند کر کے پروردگار سے مخاطب ہے۔ بے اختیار رو کے پکارا کہ اے قدیر، تیرا کوئی عدیل نہ اس کا کوئی نظیر، نہ کوئی تجھ جیسا نہ کوئی اس جیسا۔ تو خالق ہوتے ہوئے بے مثل و بے مثیل، اور یہ مخلوق ہوتے ہوئے بے مثل و بے نظیر۔ بے اختیار رو کے پکارا کہ اے قدیر، تیرا کوئی عدیل نہ اس کا کوئی نظیر۔ شیر خدا وسیع نبی لا کلام ہے، حقا کہ تو امام ہے ابن امام ہے۔ آپ نے غور فرمایا، واقعی یہ بیت بہت قابل توجہ ہے۔ شیر خدا وسیع نبی لا کلام ہے، حقا کہ تو امام ہے ابن امام ہے۔ حیدر سے بغض تھا مجھے اور آپ سے عناد۔ اب وہ اپنی کیفیت بیان کر رہا ہے۔ حیدر سے بغض تھا مجھے اور آپ سے عناد، مانند روح و جسم ہوا آج اتحاد۔ یعنی پہلے ایسی جدائی، لیکن آج کیفیت بدل گئی۔ حیدر سے بغض تھا، اب نہیں ہے۔ حیدر سے بغض تھا مجھے اور آپ سے عناد، مانند روح و جسم ہوا آج اتحاد۔ دل سے تمام محو ہوئے باطنی فساد، اب بخش یہ خطا کو یہی ہے میری مراد۔ تعزیر دیجئے تیغ دو پہ کر نکالیے، تقصیر وار ہوں میں زباں کاٹ ڈالیے۔ اب اس کے بعد امام کے حوالے سے میر انیس کہتے ہیں، کیا پرورش تھی بندے پر اس حکم کے نثار۔ امام حسن کے اس رویے پر وہ فرماتے ہیں، کیا پرورش تھی بندے پر اس حکم کے نثار، ایسا گنہگار ہوا دم میں رستگار۔ مولا کا علم و فیض ہے عالم پہ آشکار، ہے رحم بے حساب تو بخشش ہے بے شمار۔ پیدا ہوئے تھے یہ عوض خاک نور سے، توجہ کیجئے گا، پیدا ہوئے تھے یہ عوض خاک نور سے، رحمت سے دل بھرا تھا تن پاک نور سے۔ بس برادران عزیز، ایک اور میں آپ کی خدمت میں بند عرض کروں اور گفتگو کو مکمل کر دوں۔ ہمت کو نام پاک کی نسبت سے تھا شرف، ہمت کو نام پاک کی نسبت سے تھا شرف، لالو گوہر سے بھر دیے تھے سائلوں کے کف، پھرتے تھے کوچہ ہائے مدینہ میں جس طرف، ہو جاتے تھے فقیر غنی دم میں صف بصف، انبار نان دوش پہ اپنے اٹھاتے تھے، بھوکوں کو جا کے راتوں کو کھانا کھلاتے تھے۔